بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہم اسلامیات کا چیپٹر 2 پڑھ رہے ہیں جس کا عنوان ہے اسلامی تشخص، اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے ارکان اسلام میں سے دوسرا رکن یعنی نماز۔ تو اس کی ہم نے یہ والی ہیڈنگ تو پڑھ لی ہے یعنی نماز۔ آج ہم نے پڑھنا ہے نماز کی تاکید۔ جی، نماز چونکہ دینی تربیت کا اہم ترین حصہ ہے اس لیے ہر امت پر فرض رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے یعنی دینی تربیت بہت آسان ہو جاتی ہے، اس لیے ہر امت پر فرض رہی ہے۔ تمام انبیاء علیہم السلام اپنی امتوں کو نماز کی تلقین کرتے رہے۔ قرآن بتاتا ہے کہ نماز قائم کرنے والے فلاح پائیں گے اور اسے ترک کرنے والے ذلت و خواری کا شکار ہوں گے۔ فلاح پائیں گے یعنی کامیابی پائیں گے، اور جو اس کو نہیں ترک کریں گے یعنی اس کو چھوڑیں گے تو ذلت و خواری کا شکار ہوں گے۔ ایک آیت میں مذکور ہے یعنی ذکر ہے کہ جب عذاب کے فرشتے جہنمیوں سے عذاب پانے کی وجہ دریافت کریں گے یعنی پوچھیں گے تو اپنے جہنم میں پھینکے جانے کی ایک وجہ یہ بتائیں گے، وہ کیا ہے؟ قالوا لم نکو من المصلین، قالوا وہ کہیں گے لم نکو ہم نہیں تھے من المصلین نماز پڑھنے والوں میں سے، ٹھیک ہے۔ یعنی نماز نہ پڑھنا بھی جہنم میں جانے کا ایک بہت بڑا سبب ہے۔ دل و زبان سے اللہ تعالیٰ کو معبود تسلیم کرنے کے بعد اس کے سب سے اہم حکم نماز کی ادائیگی سے انحراف، ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کو معبود ماننے سے انکار کے برابر ہے، ٹھیک ہے۔ انحراف کا مطلب ہے منہ موڑنا، کہ جب اللہ تعالیٰ کو معبود تسلیم کر لیا ہے اب بھی اللہ تعالیٰ کی بندگی نہیں کرنی تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کو معبود ہی نہیں مان رہے۔ اگرچہ زبان سے تو نہیں کہہ رہے لیکن عملی طور پر آپ معبود نہیں مان رہے، گویا کہ یعنی منہ سے حقیقتاً تو نہیں کہا لیکن عملی طور پر یہ ثبوت دیا جا رہا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، ترجمہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی، من ترک الصلاۃ جس نے نماز چھوڑی، متعمدا جان بوجھ کر، فقد کفر ٹھیک ہے، تو اس نے کافرانہ روش اختیار کی۔ فقد کفر کا معنی تو ویسے یہ ہے کہ اس نے کفر کیا، ٹھیک ہے، لیکن معنی اس کا یہ ہے کہ اس نے کافرانہ روش اختیار کی، کافرانہ عادت اختیار کی، کیونکہ کافر لوگ نماز نہیں پڑھا کرتے۔ اس نے مسلمان ہو کر جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی تو گویا کہ اس نے بھی کفر والا کام کیا۔ اسی وجہ سے بعض جو دین کے مشائخ ہیں انہوں نے تو یہاں تک فرما دیا ہے کہ اس حدیث کی روح سے جو جان بوجھ کر نماز نہیں پڑھے گا تو وہ کافر ہو جائے گا، لیکن اکثر علماء نے اس کی یہ تعویل کی ہے کہ یہ کافرانہ روش اختیار کی ہے، کافر نہیں ہوتا، کیونکہ کافر تو کسی دین کے اہم ایسی چیز ایسے حکم کا انکار کرنے سے انسان ہوتا ہے جو قطعی طور پر یعنی فرض ہو، جس کی قطعیت کیا ہو، اصول دین میں مذکور ہو۔ چلیں بہرحال آگے چلتے ہیں۔ نماز قرب الہی کا سب سے مؤثر وسیلہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ان احدکم اذا صلی یناجی ربہ، بے شک تم میں سے کوئی ایک جب نماز پڑھتا ہے یناجی ربہ تو اپنے رب سے چپکے چپکے بات کرتا ہے۔ اب ذرا اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرنا، چپکے چپکے بات کرنا کتنی بڑی خوش قسمتی کی بات ہے۔ کہاں ہم، کہاں اللہ تعالیٰ، چہ نسبت خاک راب عالم پاک، ٹھیک ہے۔ ایک مٹی کو عالم پاک سے کیا نسبت ہو سکتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے سامنے اٹھنے، بیٹھنے، کھڑے ہونے کی توفیق دی کہ ہم نماز میں کھڑے بھی ہوتے ہیں، جھکتے بھی ہیں، پھر سجدے میں جاتے ہیں، پھر بیٹھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے چھپکی چھپکی باتیں کرتے ہیں۔ اسی اہمیت کے پیش نظر قیامت کے روز سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول ما سئل، سب سے پہلے جس کے بارے میں پوچھا جائے گا، سئل عن الصلاۃ، وہ نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہاں ترجمہ کیا لکھا ہے؟ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا۔ جی ہاں، پوچھنے سے مراد حساب لینا ہی ہے۔ جی، اب اگلی ہیڈنگ ہے نماز کے فوائد۔ کچھ نماز کے فوائد پڑھ لیتے ہیں۔ پہلا فائدہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے سامنے بندہ کی دن میں 5 مرتبہ حاضری اس کے دل میں یہ احساس تازہ رکھتی ہے کہ وہ اپنے اللہ کا بندہ ہے، ٹھیک ہے، اپنے بندے ہونے کا احساس تازہ رہتا ہے۔ بندگی کا یہ احساس متواتر نماز پڑھنے سے ایک مسلمان کی فطرت ثانیہ بن جاتی ہے۔ متواتر کا مطلب کیا ہے؟ لگاتار، جب ہم دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھتے ہیں، پھر اگلے دن پھر 5 مرتبہ نماز پڑھتے ہیں، یعنی روزانہ جب ہم لگاتار 5 نمازیں پڑھتے ہیں تو اپنے بندے ہونے کا احساس ہماری فطرت ثانیہ بن جاتی ہے۔
یعنی دوسری فطرت بن جاتی ہے، گویا کہ ہماری طبیعت کے اندر یہ بات اچھی طرح پختہ ہو جاتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اور اس کی پوری زندگی تعمیل احکام کا عملی نمونہ بن جاتی ہے۔ تعمیل احکام یعنی احکام کی تعمیل کرنا، احکام پر عمل کرنا۔ دوسرا فائدہ کیا ہے؟ دن میں 5 مرتبہ قرب الہی کا احساس مسلمان کو یقین دلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت اس کے ساتھ ہے۔ جب انسان نماز پڑھتا ہے، ظاہر اللہ کا بہت قرب حاصل ہوتا ہے، تو جب 5 مرتبہ اللہ کا خاص قرب حاصل کرتا ہے تو اس کے دل میں یہ احساس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت اس کے ساتھ ہے۔ یہ کبھی خود کو تنہا محسوس نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہونے کا احساس اسے گناہ کے کاموں سے روکتا ہے اور اس کے دل سے ہر قسم کا خوف اور غم دور کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، ایک اور فائدہ پڑھ لیتے ہیں۔ نمبر 3، نمازوں کے درمیانی وقفے میں بھی نمازوں کے اثرات جاری و ساری رہتے ہیں۔ یہ ظاہر ہے کہ جب دو نمازوں کے درمیان جو وقفہ ہوتا ہے تو ان میں بھی وہ جو نماز جو پڑھی ہوتی ہے اس سے دل میں نورانیت پیدا ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا اثر رہتا ہے، انسان برے کاموں سے بچا رہتا ہے۔ نماز کے بعد گناہ کا خیال آئے تو بندہ سوچتا ہے کہ ابھی تو اپنے اللہ سے دعا کر کے آیا ہوں کہ اے اللہ مجھے گناہوں سے بچا، اور ابھی گناہ کا کام کروں گا تو کچھ دیر بعد اس کے سامنے کیا منہ لے کر جاؤں گا۔ یہ چیز اسے مستقلاً گناہ سے روکے رکھتی ہے، ٹھیک ہے، مستقلاً گناہوں سے روکے رکھتی ہے، یعنی مسلسل گناہ سے روکے رکھتی ہے۔ تو یہ 3 فائدے ہم نے نماز کے آج پڑھے، باقی فائدے انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔